یہ سال ہمارے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے کیسا رہے گا؟ مشکلات آئیں گی؟ یہ آپ کو کنٹینیو کرتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ اگلے 5 سال جو ہیں یہ اپنی حکومت پوری کریں گے. پوری ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کام پر ہوگی. سی ایم ہیں پنجاب کی، ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ اور سال 2026 ان کے لیے کیا کیا نوید لے کر آئے گا؟ چوتھی بار وزیر اعظم بنتے ہوئے نواز شریف نظر آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے ذائچے میں یہ بات طے ہے کہ وہ ایک دفعہ اور وزیر اعظم ضرور بنے گے. بلاول بھٹو زرداری وہ بھی ملک کے آئندہ باغ دوڑ سنبھالیں گے اقتدار کی، اور اس پہ بڑی محنت بھی وہ کر رہے ہیں. ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کم سے کم 2030 کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم کی دوڑ میں آئیں گے. ابھی ان کا سیاسی سٹرکچر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا. آصف علی زرداری جو اس وقت پاکستان کے صدر ہیں، آگے بھی اسی قسم کے اپنا مفاہمتی کردار ہی ادا کرتے رہیں گے یا چیلنجز کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی ریلیف مل پائے گا 2026 میں؟ 2026 کا سال یہ عمران خان صاحب کو بڑا سوٹ کرتا ہے. اس میں طاقت، صبر اور مفاہمت، اگر یہ 3 چیزیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو وہ ایک اچھے سیاسی کھلاڑی جو ہیں وہ ان کو فائدہ ہوگا. یہ پارٹی ایگزسٹ کرے گی، عام عوام، ایک عام آدمی، اس کی مہنگائی سے جان کب چھوٹے گی؟ کب حالات اچھے ہوں گے ایک عام آدمی کی؟ 2026 جو ہے یہ عوام کے لیے خوشخبریوں کا سال ہے. میں نے پریڈکشن کی تھی کہ جس سپیڈ سے فیض حمید صاحب جا رہے ہیں یہ ایسے کنویں میں گریں گے کہ ان کا نہ کوئی عزت رہے گی، نہ ان کے پاس فوجی اعزاز رہیں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی بات کرنے والا ہوگا. انڈیا میں ایک بڑا چینج آنے والا ہے. انڈیا کے 4 ٹکڑے ہونے والے ہیں. کون سے بروج ہیں جن کے لوگ مالا مال ہونے والے ہیں یا بہت ہی ان کی قسمت کھلنے والی ہے 2026 کے اندر؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل شو کنفیس وتھ سارا. میں ہوں آپ کی میزبان سارا خان. آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ، بڑا ایک دلچسپ قسم کا شو آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں. چونکہ سال 2026 وہ چڑھ رہا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سال 2026 بھی کیا 2025 کی طرح ہی ایک ہنگامہ خیز، ایک انپریڈکٹیبل مرکوریل قسم کا سال رہے گا، یا خوشحالی آئے گی، اسٹیبلٹی آئے گی. 2025 میں تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ایونٹس ہوئے، ایسے ڈیسائسو ایونٹس ہوئے، پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے ایسی نمایاں عزت ملی، اتنا زیادہ مقام پاکستان کو اللہ نے دیا ہے اس سال. ایک جنگ ہم نے جیتی، ایک دوسرا فرنٹ بھی گرم ہوا، وہاں بھی پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، اور آج پاکستان دنیا کے اندر جس عزت، شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے پاکستان کی ری برتھ ہوئی ہے 2025 کے اندر. اور یہ بات ایک ایسٹرولوجر، پاکستان کے ایک معروف ایسٹرولوجر نے پہلے بھی اس کی پیشین گوئی کی تھی کہ پاکستان کی لگتا ہے ری برتھ ہوگی 2025 کے اندر. اور یہ وہی ایسٹرولوجر ہیں جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا، مشکلات آئیں گی مگر پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. تو اب ان سے پوچھیں گے کہ سال 2026 یہ کیسا رہے گا، کیا ان کو مین ایونٹس کون سے نظر آ رہے ہیں 2026 کے اندر، کس طریقے سے یہ سال ڈیفائن ہوگا، آئندہ آنے والے سالوں کو بھی مزید ڈیفائن کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، کون سے بڑے بڑے واقعات و حالات ہونے والے ہیں، کون سی بڑی شخصیات ہیں جن کے ستارے گردش میں آنے والے ہیں، کون سی وہ شخصیات ہیں جن کا ستارہ عروج پر جانے والا ہے. تمام چیزیں رکھتے ہیں جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف ایسٹرولوجر غلام عباس گل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. چونکہ آپ آج کل سیلیبریٹی ہیں، سال 2026 چل رہا ہے، اب تو آج کل تو آپ سے وقت لینا مشکل ہو رہا ہوگا، لیکن خیر ہم خوش قسمت ہیں، ہم نے آپ کا وقت لے لیا ہے. غلام عباس گل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سال 2026 کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہنگامہ خیز دیکھ رہے ہیں، پرسکون دیکھ رہے ہیں، خوشحالی والا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو مین کیا اس میں کون سے ایونٹس نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو، اور جو سال خوشیاں لائے آپ کے لیے بھی، اور ترقیاں بہت ساری لائیں. آمین آمین. بلکہ آپ کے سب دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں اور مبارکباد نئے سال کی. 2025 کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں نا تو بہت ساری چیزیں میں نے کہی تھی اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے علم عطا کیا اس کے پیش نظر ہم نے باتیں بھی کی، بہت سارے چینلز پہ باتیں کی. 2025 کا جو سال تھا یہ پاکستان کا بون سال تھا. اس میں دوبارہ سے پاکستان پیدا ہوا ہے، اور یہ 2025 میں جو بچہ پیدا ہو گیا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس نے مارنا شروع کر دیے ہیں، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا.
تو یہ میرے اللہ کا کرم تھا۔ اب ہم آتے ہیں 2026 میں۔ 2026 میں یہ ایک ایسا سال ہے جو 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کا نمبر بنتا ہے 1، اور یہ ہوتا ہے شمس، سورج۔ اور سورج کا جو تمام سیاروں کا جو حکمران ہے وہ سورج ہے۔ تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں، اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو 2026 میں لگے گا۔ اور اس کا جو اثر جو ہے وہ آتشی ہے، گرم ہے، آگ والا ہے۔ اس کے ساتھ جو 3 سٹار ہیں جو اس کی فیملی کے سٹار ہیں وہ ہے مریخ اور شمس ہے اور مشتری ہے۔ یہ 3 جو ہے یہ ان کا پیئر ہے، اور اس میں جتنے مریخ کے ہوں گے، مشتری کے سیارے ہوں گے، ان کو بہت فائدہ ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ جتنے لنکڈ ہوں گے ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا غلام صاحب، شروعات یہاں سے کر لیتے ہیں کہ یہ سال ہمارے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے کیسا رہے گا؟ کیا ان کے اقتدار کو دوام ملے گا، استحکام ملے گا، مشکلات آئیں گی، یہ آپ کو کنٹینیو کرتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے، اور 2025 میں میری پریڈکشن تھی کہ اس گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب کے لیے یہ سال کا آخری، یعنی کہ اکتوبر، نومبر اور دسمبر، یہ مشکل ترین منتھ ہوں گے۔ اگر انہوں نے یہ مہینے نکال لیے، نومبر اور دسمبر، تو یہ اگلے 5 سال جو ہیں یہ اپنی حکومت پوری کریں گے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو 2026 جو ہے یہ شہباز شریف کے لیے بہت ہی اہم سال ہوگا، جس میں یہ بالکل سائلنٹ ہوں گے، اور پوری ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کام پر ہوگی۔ کوئی ہلہ گلہ نہیں ہوگا، کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہوں گی، لیکن ان کا جو پوری کنسنٹریشن پوائنٹ ہوگا وہ کام 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 اور کام ہوگا۔ اور اس میں سب سے زیادہ ان کا جو توجہ ہونی چاہیے، جو ہوگی، جو ستاروں کی روشنی میں، وہ گورنمنٹ اپنی عوام کو ریلیف دینے میں کوشش کرے گی۔ اور یہ بھی بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ جو اس وقت سی ایم ہیں پنجاب کی، ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، اور سال 2026 ان کے لیے کیا کیا نوید لے کر آئے گا، یا خوشخبریاں یا چیلنجز کیسا رہے گا ان کے لیے؟ مریم نواز صاحبہ کے لیے میری پریڈکشن تھی 2025 میں کہ وہ ایک اپنے چچا کی طرح بڑی محنتی اور بڑی انٹیلیجنٹ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور پنجاب کو ایک ریپلیس کرے گی شہباز شریف کی شکل میں، کہ ایک اچھی وزیر اعلیٰ ملے گی، اور الحمدللہ وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن 2026 میں اس کو تھوڑا سا صبر سے، تحمل سے کام لینا ہوگا، جذباتی نہیں ہونا۔ اگر جذباتی ہوں گی تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، ان کو اپنے کام پر توجہ دینی ہوگی۔ اور 2026 کا جو سال ہے یہ اس کے لیے 27 اور 28 کے راستے ہموار کرے گا، جو اس کا آگے جا کے بڑا پیک پر گراف کو لے کے جائے گا۔ وہ وزیر اعظم بھی بنیں گی پاکستان کی؟ نہیں، ایسا بھی ابھی آگے وزیر اعظم نہیں بنے گی۔ اچھا، 2026 سے لے کے 2030 تک مریم نواز جو ہے، یہ میری پریڈکشن پہلے بھی تھی کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے گی۔ اچھا پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب چونکہ وہ بھی آج کل آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے نا وہ ایکٹیو کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، تو اس تناظر کے اندر لگتا تو ایسا ہے کہ ان کا انٹرسٹ بھی ہے کہ وہ واپس سیاسی دھارے کے اندر آئیں، دوبارہ آپ کو پولیٹکس میں ایکٹیو ہوتے ہوئے، ایون چوتھی بار وزیر اعظم بنتے ہوئے نواز شریف نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں میری ایک پریڈکشن تھی کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ سیاست کے فادر بن گئے ہیں، اور وہ بیک اینڈ پہ رہ کے انہوں نے جو اپنے آپ کو منوایا ہے اور سیاست کو اچھے طریقے سے اپنی ٹیم سے کام لیا ہے، وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ پریڈکشن بھی یہ تھی کہ وہ ایک دفعہ ضرور چوتھی بار وزیر اعظم ضرور بنیں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ 2026 کے بعد 27 یا 28 میں یا نئے الیکشن جو ہوں گے اس میں وہ وزیر اعظم بنے۔ لیکن نواز شریف صاحب کے ذائچے میں یہ بات طے ہے کہ وہ ایک دفعہ اور وزیر اعظم ضرور بنیں گے۔
اچھا، بڑی امپورٹنٹ یہ والی پروڈکشن ہے. اسی چیز کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری، چونکہ ان کے اوپر بھی بڑا کام کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ملک کے آئندہ باغ ڈور سنبھالیں گے اقتدار کی، اور اس پہ بڑی محنت بھی وہ کر رہے ہیں. ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بلاول بھٹو کے لیے میری 2 پریڈکشن تھیں جو 2025 میں نے کی تھی. ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کی دوڑ میں وہ ابھی نہیں ہے. ابھی اس میں کم سے کم 2030 کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم کی دوڑ میں آئیں گے. ابھی ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی، ابھی ان کا سیاسی سٹرکچر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا. اگر آپ بلاول بھٹو کو پارٹی کے نقطہ نظر سے اور ذائچے کی شکل میں دیکھیں تو دونوں میں بہت گیپ ہے، پارٹی میں بھی اور بلاول بھٹو میں بھی. اگر ہم سیاروں اور ستاروں کی بات کریں تو سیاروں اور ستاروں میں بلاول بھٹو جو ہے وہ ابھی ان میچور ہے. ابھی ان میں میچورٹی اس وقت بنتی ہے جب ان کو پورے ستارے جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے. ابھی وہ ان کو بہت سارے، ان کے ساتھ بیگیج بہت زیادہ ہے، اور وہ بیگیج جو ہے ان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اچھا غلام صاحب، پھر ایک اور چیز بھی بتائیے کہ آصف علی زرداری جو اس وقت پاکستان کے صدر ہیں، کیا ان کے لیے آپ مشکلات دیکھ رہے ہیں آگے، یا اسی طریقے سے جیسے وہ اپنے صدر کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، مفاہمت کے بادشاہ کہلائے جاتے ہیں، آگے بھی اسی قسم کے اپنا مفاہمتی کردار ہی ادا کرتے رہیں گے، یا چیلنجز کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑے گا؟ میں نے 2024 میں ایک پریڈکشن کی تھی آصف علی زرداری صاحب کے لیے کہ ان کو 2025 کی سیاست جو ہے نا وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے. یہ پچھلی سیاست نہیں ہے. اب پاکستان نئے دور میں داخل ہو رہا ہے اور ان کے لیے یہ بڑا مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. اور اگر انہوں نے ایک بھی مشکل فیصلہ کیا، وہ خود بھی اور اپنی پوری پارٹی کو لے کے وہ ایک بند گلی میں عمران خان صاحب کی طرح جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. اور میں جو سمجھتا ہوں ان کے ستارے اور سیارے، کیونکہ ان کے راہو کا جو عنصر تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور کیتھو نے ان کے ساتھ وہ کام کیا کہ وہ بند گلی میں داخل ہو گئے. اور اس وقت آصف علی زرداری، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سیاست کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں، لیکن کچھ چالیں جو ہیں وہ ستاروں کے ساتھ، سیاروں کے ساتھ کچھ سمجھ سے بالا تر تھیں کہ انہوں نے وہ چالیں کیسے چلی، اور وہ ٹھیک نہیں رہی. اور آگے جو 2026 کا سال ہے یہ مفاہمت کا سال ہے. اگر وہ چلتی کسی ایسے ڈبے میں چڑھنا چاہیں گے تو ان سے اگر وہ ڈبہ مس ہو گیا تو پھر مشکلات زیادہ بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ستارے اس وقت یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو اور بلکہ پوری پیپلز پارٹی کو 2026 بڑی مفاہمت کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ 2026 کا سال گزارنا ہوگا. چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2026 مفاہمت کا سال ہے، تو ایسے میں آف کورس پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ان کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے، اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی ریلیف مل پائے گا 2026 میں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید وہ اسٹرالوجر ہوں کہ جس نے پچھلے 5 سال میں سب سے زیادہ ذائچے جو بنائے ہیں وہ عمران خان کے بنائے ہیں، اور سب سے زیادہ جو پروگرام کیے ہیں وہ عمران خان پہ کیے ہیں. اور ہم نے ان کو مشورے بھی دیے، ان کو باتیں بھی بتائیں، ان کے ستاروں کی اور سیاروں کی چال بھی بتائی، لیکن وہ بات سمجھنے کے شاید موڈ میں ہی نہیں تھے. میں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ خان صاحب جب وہ ان کے خلاف عدم اعتماد ہو رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ 26 تاریخ سے پہلے، 26 اپریل سے پہلے آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، وزیر اعظم شپ خود چھوڑ دیں. آپ کا سیاسی کیریئر، آپ کی شخصیت اور آپ کی بہت ساری چیزیں بچ جائیں گی، اور آپ واپس جو ہے سیاست میں ایک اچھے کھلاڑی کی طرح کھڑے ہو جائیں گے. اور 26 کے بعد آپ جتنے دن لیٹ کرتے جائیں گے اتنے آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی جائیں گی. انہوں نے 8-9 مئی کو جا کے وہ چیزیں ختم ہوئیں اور معاملات خراب ہو گئے، اور اپریل میں ہو گئی تھی، اپریل میں مارچ 26 مارچ کو میں نے کہا تھا، اور وہ اپریل میں 6 یا 7 اپریل کو جو ہوا تھا، بالکل 9 اپریل تک 9-10 کے جو حالات وہ واقعات ہوئے تھے. اس میں اب یہ جو ہے نا مفاہمت کی جو سال ہے 2026 کا سال، یہ عمران خان صاحب کو بڑا سوٹ کرتا ہے. اس میں طاقت، صبر، حوصلہ اور مفاہمت، اگر یہ 3 چیزیں
وہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو وہ ایک اچھے سیاسی کھلاڑی جو ہیں وہ ان کو فائدہ ہوگا. کیونکہ 2026 کا جو سال ہے یہ اس کا جو سورج ہے یہ جب طلوع ہونا ہے تو اس میں بڑی چیزیں نمایاں چینج ہونا ہے. طاقت کا اندازہ ہوگا, عوامی طاقت کا اندازہ ہوگا, ان کو اپنی سیاست کا اندازہ ہوگا. بد نصیبی یہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم نہیں بنائی. اگر وہ ٹیم بنا لیتے تو ون ونڈو یا ون مین شو نہ ہوتا اور آج پی ٹی آئی جو ہے ایک اچھے مضبوط کردار اور سٹرکچر میں کھڑی ہوتی. اچھا یہ بتائیں نا کہ جیل سے باہر آتے ہوئے کب نظر آ رہے ہیں خان صاحب آپ کو؟ دیکھیں 2025 کی میری پریڈکشن تھی اور میرے ساتھ اسٹرالجر اس پروگرام کے بعد وہ اب کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اگلے 2 مہینے بعد عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں اور 1 مہینے بعد واپس آ رہے ہیں اور وزیر اعظم بن رہے ہیں. اور میں 2025 پہ میں نے جتنے پروگرام کیے ہیں, 24 میں نے پروگرام کیے ہیں, میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جیل سے واپس نہیں آئیں گے. اور وہ 2026 آ گیا, اب 26 کے ہم پروگرام کر رہے ہیں تو 2026 میں ان کا کوئی دور دور تک نشان نہیں ہے کہ وہ جیل سے واپس آئیں. ایک اشارہ بن رہا ہے جو 16 اگست 2026 کو لے کے 24 اگست 2026 تک وہ 6 دن کا تقریباً بنتا ہے, 7 دن کا. اگر اس میں انہوں نے کوئی اچھی ٹیم, اچھے لوگ مفاہمت کے لیے یا بات چیت کے لیے یا سیاست کے لیے کھڑے کیے تو شاید کوئی راستہ بن جائے. ادروائز اگر ضد, انا اور دونس پہ کھڑے رہے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست خود ختم کر دی. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بازگشت تو یہ باتیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں کہ یہ پارٹی کا وجود ہی نہیں رہے گا. ابھی بھی آف کورس وہ انڈیپینڈنس کے طور پر ہی کھڑے ہوئے ہیں, لیکن پارٹی کے اوپر بین کی باتیں, قرارداد بھی پنجاب اسمبلی میں پیش ہوئی ہے. پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پارٹی ایگزسٹ کرے گی؟ دیکھیں یہ تو اب آ کے آپ نے سوال کیا ہے. میں نے 2024 میں یہ کہا تھا کہ خان صاحب, یہ میرا پروگرام باقاعدہ ان کو رپورٹ ہوا تھا کہ خان صاحب آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی پارٹی کو بھی بچائیں, ورنہ تسبیح کے دانے جب ٹوٹتے ہیں, تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھرتے ہیں, تو آپ کی پارٹی نے ان دانوں کی طرح بکھر جانا ہے اور آپ نے قید تنہائی میں رہنا ہے. پھر آپ کے ساتھ کسی نے قید نہیں ہونا. یہ میری پریڈکشن تھی اور میں نے باقاعدہ وہ پروگرام ان کو رپورٹ بھی ہوا, لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. آگے پارٹی کا وجود بھی پھر آپ کو اسی طریقے سے نہیں نظر آ رہا, تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گیا سارا کچھ, شرازہ بکھر گیا. اچھا غلام صاحب, چونکہ ہم نے ذکر کیا پاکستان کو جو ایک عروج, ایک مقام عالمی طاقتوں کے سامنے نصیب ہوا, پاکستان اس وقت ایک انتہائی امپورٹنٹ ترین سٹیک ہولڈر کے طور پر کھڑا ہوا ہے دنیا کے اندر. جو عزت, شان و شوکت ملی ہے, جس کی وجہ سے ملی ہے, ہم نے وہ بات تو کی ہی نہیں ہے. میں ذرا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے تو آپ سے سوال کر لوں کہ وہ جو ایک بڑا ایمبیشیس پاکستان کے حوالے سے وہ لے کر چل رہے ہیں, ایک پلان, ایک ایجنڈا, کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے؟ وہ کامیاب ہے. 2025 1 جنوری کو میں نے پریڈکشن کی تھی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں فیلڈ مارشل تو بعد میں بنے ہیں, ہمارے چیف صاحب جو ہیں یہ 2030 تک میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں نے جو ذائچہ بنایا تھا اس میں وہ 2030 تک چیف رہیں گے. اللہ نے ان کو اور عزت دے دی, وہ فیلڈ مارشل بن کے, تو اب تو وہ لائف ٹائم ہے, تو بہت اچھا کام کریں گے. بہت اچھے پاکستان میں ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کیونکہ نیا بون ہوا ہے اور ان کو ایک نیا سپہ سالار بھی ملا ہے, اور دونوں کی کمبینیشن بہت اچھی رہے گی. اچھا یہ جو اچھا کمبینیشن ہے, اس میں وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی لے کر آئیں, پاکستان ڈپلومیٹیکلی بھی دنیا کے اندر نئے طور پر ایمرج ہو, سرمایہ کاری لانے کے اندر, انویسٹمنٹ لانے کے اندر, پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے اندر ان کوششوں میں کامیاب ہو پائیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں میری ایک پریڈکشن تھی کہ 2022 سے لے کے 2023 تک ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا, ہر ٹی وی شو میں اکنامکس کے جتنے لوگ تھے, اسٹرالجر جتنے تھے, کہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. وہ میں واحد اسٹرالجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ بھائی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, پاکستان پر اللہ کی رحمت ہوگی اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا, صرف ٹیمیں چینج ہونی ہیں.
اور اللہ کے فضل سے وہ ٹیمیں چینج ہوئی. آج پوری دنیا میں پاکستان کی ایک پازیٹیو پہچان بنی ہے اور اللہ نے اس کو ایک عزت بخشی ہے. اور ایک ٹیم ہوتی ہے، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آرمی چیف اور ان کی ساری آگے ٹیمیں، سب کو اس بات پہ مبارکباد جاتی ہے. غلام صاحب، یہ عام عوام، ایک عام آدمی، اس کی مہنگائی سے جان کب چھوٹے گی؟ کب حالات اچھے ہوں گے ایک عام آدمی کے؟ 2026 جو ہے یہ عوام کے لیے خوشخبریوں کا سال ہے، ٹھیک ہے. اور 2027 اور 28 جو ہے نا، لوگ کہیں گے کہ انہی لوگوں کو دوبارہ رکھیں. اتنی پاکستان میں چینج آنے والا ہے اور اتنے بڑے لیول پہ چینج آنے والا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کرپشن جو ہے، جو اس وقت اپنے عروج پر ہے، اس پہ ایسے ستاروں کی چال بن رہی ہے کہ پاکستان اور چائنا، میں چائنا کا ذائچہ دیکھ رہا تھا جو آج سے 70 سال پرانا ہے، اس ذائچے میں اور اب آگے جو پاکستان کا ذائچہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوگا. اور پاکستان کے اندر ایک کلین اپ پروگرام شروع ہوگا اور آپ دیکھیں گی کہ پاکستان زندہ باد ہوگا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جیسے فیض حمید فارمر DGIS کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس عہدے پر رہنے والا اتنا طاقتور شخص بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی عارضی بات نہیں ہے کہ لوگ جیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 1-2 سال میں حالات پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر دائروں کا سفر جیسے چلے گا، پھر فیض حمید باہر آئیں گے، پھر وہی والی ٹیم باہر آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں رہنی ہیں ایسے ہی. دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، کیونکہ ہم سیاسی تجزیہ نگار تو ہے نہیں، لیکن جو ستاروں کی اور سیاروں کی جو چال ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ میں نے پریڈکشن کی تھی کہ جس سپیڈ سے فیض حمید صاحب جا رہے ہیں، یہ ایسے کنویں میں گریں گے کہ ان کا نہ کوئی عزت رہے گی، نہ ان کے پاس فوجی اعزاز رہیں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی بات کرنے والا ہوگا. اور آج وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹائم گزر رہا ہے، اور وہ کوئی دور نہیں تھا، یہ 3-4 سال میں ہی وہ چیزیں ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں تجربوں کی اب ٹائم گزر گیا ہے. اب پاکستان اللہ کے اس میں خاص کرم میں شامل ہو چکا ہوا ہے کہ اب ہمیں بھی خود من ایسے قوم بہتر سوچنا ہوگا، پازیٹیو سوچنا ہوگا، اچھے رخ کی طرف توجہ کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ہر چیز کو برا کہیں برا کہیں برا کہیں، ہم خود بھی تو اچھے ہوں تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا. غلام صاحب، ہم نے دیکھا کہ 2025 کے اندر پاک انڈیا جنگ ہوتی ہے، پاکستان وہ جنگ جیت جاتا ہے. بھارت اب بھی بار بار دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم آپریشن سندور کسی بھی وقت دوبارہ لانچ کر سکتے ہیں. آپ کو 2026 کے اندر پاک بھارت جنگ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، میرے ذائچے کے مطابق، اور میں نے جو پہلے 2025 میں پریڈکشن کی تھی، میں ایک اور ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک انڈیا کے سادھو تھے، وہ بھی میرے ساتھ بات کر رہے تھے، ہم ایک پینل کے طور پہ بات کر رہے تھے، اور میں نے اسے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اگر آپ نے جنگ کی تو یہ پاکستان کی اور انڈیا کی آخری جنگ ہوگی. اور اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ علم کے بعد آپ 1 ہفتے 10 دن 20 دن کے بعد میرے ساتھ دوبارہ پروگرام کر لینا اور مجھے چیلنج کر لیں. اگر پاکستان نے کوئی ایسی حرکت کی، انڈیا نے کوئی ایسی حرکت کی پاکستان کے ساتھ، تو انڈیا جو ہے اگلے 50 سال تک دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. یہ آن ریکارڈ بات، یہ میں دوبارہ ریپیٹ اسی لیے کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جب یہ جنگ ہوئی تو اسی ٹی وی نے مجھے دوبارہ لیا، اور میں نے اس کو کہا کہ اس سادھو صاحب کو بھی لے آئیں. تو اس نے کہا کہ اس سادھو نے کہا کہ میں نے گل صاحب کے ساتھ پروگرام نہیں کرنا. تو ایک اور چیز بتائیے نا، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بھارت کے ٹکڑے ہوں گے، اور بھارت کے وہ جو ٹکڑے ہیں وہ لائنز ابھی سے ڈرا ہو چکی ہیں، یہ والی چیز کب مٹیریلائز ہونی ہے؟ دیکھیں، میں نے تو ستمبر اکتوبر میں کہا تھا کہ یہ انڈیا میں ایک بڑا چینج آنے والا ہے، اور انڈیا کے 4 ٹکڑے ہونے والے ہیں. اس میں خالستان کا جو تھا، سکھوں کا جو ملک ہے، وہ بالکل الگ بننے جا رہا ہے. اس کی لائنیں بن چکی ہیں، بہت سارا کام ہو چکا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے 2 مہینے میں امپلیمنٹ ہو جائے، 3 مہینے میں ہو جائے، لیکن 2026 جو ہے وہ انڈیا کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اگر اس دوران
ویسے تو انڈیا میں اب ہمت اور سکت نہیں ہے کہ وہ جنگ کرے، جو آپ کا سوال تھا، لیکن انڈیا میں اگر جنگ ہوگی تو انڈیا ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ اس کے ایک ایک ڈویژن کا ایک ضلع، جو ضلع ہے 4 ضلعوں کا ایک ڈویژن ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک ملک بن جائے گا. غلام صاحب، ایک اور چیلنج جو پاکستان نے فیس کیا اس سال بھی، افغانستان سے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کی کارروائیاں، اور پھر پاکستان نے جا کر ان دہشت گرد ٹھکانوں کے اوپر حملے کیے. یہ چیلنج کس حد تک جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. میں نے اس پہ اس ذائچہ جو بنایا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اپنے راہو اور کیتھو کو دیکھنا ہوگا. اس کا رائٹ سائڈ کا جو جدھر سے سن طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اس کا رائٹ سائڈ جو ہے وہ افغانستان بنتا ہے، اور لیفٹ سائڈ جو ہے وہ کیتھو بنتا ہے. تو راہو اور کیتھو کا جو جوڑ ہے یہ دنیا میں ایک ایسا جوڑ ہے کہ جو شر پھیلاتا ہے، شیطانیت کرتا ہے، چیزوں کو توڑتا ہے، کاٹتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے. تو میں تو یہ بار بار ہر سال یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو کنٹرول کریں. اب پاکستان نے اس کو افغانیوں کو کنٹرول کر لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب کوئی خطرہ نہیں. اچھا، ایک اور چیز، اب چونکہ تھوڑا سا عالمی منظرنامے کے اوپر بڑھتے ہیں، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات وہ اس موڑ پر آ گئے اس سال، یہاں پر کلمینیٹ ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فیورٹ فیلڈ مارشل کرتے ہیں، ان کی زبان نہیں تھکتی ہے، پاکستان کے اتنے بڑے فین، پاکستان کی قیادت کے اتنے بڑے فین، یہ تعلقات کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں 2026 میں؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. میں نے اس کا ذائچہ بنایا تھا، اور جب چیف صاحب ہمارے امریکہ میں ڈنر پر تھے تو اس ٹائم کا بھی میں نے ذائچہ بنایا، اور میں نے اپنے ٹی وی چینل پہ، جو میرا یوٹیوب چینل ہے، میں نے اس پہ بھی بات کی. تو وہ اتفاق سے میرا یوٹیوب چینل ہی بند ہو گیا، کیونکہ میں نے اس پہ فلسطین کی اور اسرائیل کے بارے میں بات کی تھی، تو وہ انہوں نے بند کر دیا. میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ سے آپ نے بہت ہی احتیاط سے چیزیں کرنی ہیں، کیونکہ جس ٹائم میں یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں وہ ٹائم پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتا. اس میں لومڑی والا کردار جو ہے، اس میں ایک یوگ ہے جس کو ہم کرم ہنی یوگ کہتے ہیں، جو ورگلاتی ہے، چیزوں کو پیمپر کرتی ہے اور آپ کو سبز باغ دکھاتی ہے. آپ نے اس یوگ میں پھنسنا نہیں ہے. اگر آپ اس یوگ میں پھنس گئے تو آپ کو آگے جا کے نقصان ہوگا. اور امریکہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کا جو اس وقت جو ستارہ ہے، عروج پر ہے، اس کو پیمپر کیا جائے اور اس کو آگے جا کے انگیج کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت اللہ کے فضل و کرم سے جو ٹیم ہے وہ بھی پوری طرح ہوشیار ہے، اور چیزیں بہتر ہوں گی. تیسری عالمی جنگ کا خطرہ کیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی 2026 کے اندر بھی، یا اس کے قریب، یا اس کے بعد کوئی حالات بنتے نظر آ رہے ہیں؟ 2026 میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور تیسری عالمی جنگ پوری دنیا کہیں سے بھی افورڈ نہیں کر سکتی. ذائچے میں بھی کہیں دور دور تک تیسری جنگ نہیں ہے. امن آشتی کا امن، سال، شانتی اور امن ہوگا. 2026 جو ہے یہ امن کا سال ہے، اور اس میں طاقت کا جو ایک ہوگا بیلنس، وہ بھی کم ہو جائے گا. یہ جو ابھار ہے امریکہ کے پاس طاقت اور ٹکراؤ، یہ دونوں چیزیں ہوں گی، لیکن امریکہ خود ٹکراؤ سے بھی بچے گا اور اپنی طاقت کو آزمانے سے بھی بچے گا، کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہی طاقت اس وقت کیتھو کی بن رہی ہے جو ٹکرانے سے بچے گا. اگر امریکہ نے کہیں پہ بھی غلطی کر دی تو امریکہ کے ٹکڑے ہوتے ہوئے 2026 میں کوئی نہیں روک سکتا. غلام صاحب، چونکہ آپ تھوڑا سا ہیومن انٹرسٹ اینگل ڈالتے ہیں اپنے شو کے اندر، کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ بتائیے کہ وہ کون سے بروج ہیں جن کے لوگ مالا مال ہونے والے ہیں، یا بہت ہی ان کی قسمت کھلنے والی ہے 2026 کے اندر؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ سارے بروج 2026 میں، کیونکہ وہ سورج کے گرد ہیں، تو سب کو فائدہ ہوگا، سوائے ان لوگوں کو، ان بروج کو جو سستی کے مارے ہوئے ہیں، ہارڈ آرام ہیں، جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیمپر کرتے ہیں. وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. باقی 2026 اتنا انرجیٹک سال ہوگا کہ شاید ہماری زندگی میں بھی یہ تیسری دفعہ آیا ہے، آپ کی زندگی میں دوسری دفعہ آیا ہوگا.
جو ون کا سال ہے، اور اس ون کے سال سے جو لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں وہ 2026 میں جو لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے وہ اگلے 20 سال عروج پر ہی رہیں گے۔ ایک سوال جو کہ ہر لڑکی کے منہ پر بھی میں نے سنا ہے، انفیکٹ لڑکوں کے منہ کے اوپر بھی سنا ہے، تو میں نے کہا ذرا آپ سے کلیریفائی کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر بے بن رہی ہوتی ہے وہ لوگ جی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، یہ تھوڑی سی چیز کلیریفائی کر دیں۔ اصل میں اس سے پہلے ایک شعر بھی ہے اس لکیروں کے بارے میں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں پر نہ کر یقین، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو قسمت کا ہاتھ اگر لکیروں سے ہوتا تو انسان کھرچ کے اس کو چینج کر لیتا۔ یہ بے بنے، چے بنے، ہے بنے، دال بنے، ٹھیک ہے، یہ ہر انسان کی ایک ریت ہوتی ہے اس کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ آپ جتنے زیادہ سٹرگلر ہوتے ہیں، جتنے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، جتنے زیادہ آپ سوچ بچار کرنے والے ہوتے ہیں، اسی حساب سے آپ کے ہاتھ کی لکیریں جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو فکس ہیں اور وہ لکیریں فکس ہونے کی وجہ سے آپ کا قسمت بھی جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ جو غلام عباس گل صاحب، چونکہ ہم نے ایک بڑا کمپریہنسو ویو چیزوں کا دیکھا، اور امید یہی کرتے ہیں کہ 2026 ایک عالمی امن، آشتی، خوشحالی کا سال ہو، اور پاکستان کے لیے یہ جو ہم نے گینز حاصل کی 2025 کے اندر، ان کے اوپر ہم کیپٹلائز کر کے پاکستان کو نئی بلندیوں پر لے جا سکیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی شو میں بلایا، تھینک اور یو سو انشاءاللہ مچ، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔